الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاتم طائی کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشرج تھا۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں ہی بہت ہی بڑا فراخ دل، کشادہ دل اور سخی مانا جاتا تھا، اور اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے۔ لوگ ہر وقت اس کی مداح میں باتیں کیا کرتے تھے۔ حاتم کے بیٹے عدی نے زمانہ اسلام میں سخاوت میں بہت ہی نام پیدا کیا تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت اور دریا دلی کے سینکڑوں طویل اور عجیب و غریب قصے مشہور ہیں، تاہم ان میں سے سکہ راویوں کے حوالے سے جو قصے کتب تواریخ میں درج کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک قصے یہ ہیں۔ اس نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ایک بار مہمانوں کے لیے اپنی سواری کا واحد گھوڑا ذبح کر دیا۔ ایک یتیم لڑکے کو اپنی 100 بکریوں کا ریوڑ پورے کا پورا دے دیا۔ خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلایا۔ حاتم کی بیوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خود اس کے ننھے ننھے بچے بھوک سے بلبلاتے رہے، لیکن اس نے پڑوسی کے دوسرے بچوں کو اس کے پاس ایک روز کھانے کو جو کچھ تھا سب کچھ کھلا دیا، اور یہ دیکھ کر سب پڑوسی کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، اور ان کی نظر سے اس سے بڑا سخی کبھی نہیں گزرا تھا۔ حاتم کی بیوی ہی سے یہ حقائق منسوب ہے کہ اس کی اس درجہ سخاوت اور اپنی اور اپنے بچوں کی خستہ حالی پر تنگ آ کر اس نے اپنا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگا لیا، جو اس زمانے میں شوہر سے علیحدگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کے قبیلے والوں کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اس کا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے گا، لیکن اس سے بھی اس کی دریا دلی اور سخاوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ جیسا اس کی بیوی کا بیان ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت میں حتی الامکان کبھی کمی نہیں آنے دی، بلکہ وہ جب کبھی سفر سے لوٹتا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا اور اسے بھیج دیتا تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصے عربی میں کثرت سے نظم کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ ابھی تک زبانیں خاص و عام چلے آتے ہیں۔ البتہ اس کی سخاوت کی بنا پر اس کے ناجی ہونے کے بارے میں اہل اسلام کو ابھی تک کلام رہا، اور اس کے ثبوت میں علل ترتیب حافظ ابو بکر اور امام احمد سے مروی 2 احادیث نبوی پیش کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ حافظ ابو بکر اپنی مسند میں محمد بن معمر عبداللہ بن واقد سے بیان کرتے ہیں، ایک روز ابن عمر کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاتم طائی کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اس کا مقصد تھا اس نے دنیا میں ہی پا لیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے یزید بن اسماعیل اور سفیان نے سماک بن حرب مری بن قطری اور عدی بن حاتم کے حوالے سے بیان کیا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمان ہو گئے تھے، ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ حاتم طائی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے جو چاہا دنیا میں ہی پا لیا، یعنی آخرت میں اس کے اجر کی امید نہ رکھی جائے۔ یہی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان بن عمر بن کعب کے بارے میں کیا گیا، جو مہمانداری اور داد و دہش میں بہت مشہور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے ان تمام دنیاوی خوبیوں کے باوجود زندگی میں کبھی خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، اور آخرت میں اپنی نجات کے لیے توبہ نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی شخص تمام تر سخاوت اور دنیاوی خوبیوں کے باوجود اگر ایمان کے بغیر ہی چلا گیا تو وہ کبھی بھی مغفرت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ان واقعات کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔